السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، آج انشاءاللہ المستعان ہم شبہات سے اجتناب کرنے کے لیے جو حکم احادیث بینہ کے اندر دیا گیا ہے، انہیں احادیث میں سے ایک حدیث پر ہم مختصر شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے راوی ابو محمد حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسۂ رسول ہے، یہی حدیث کے راوی ہے۔ یہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھی۔ آپ نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شبہ میں ڈال دینے والی چیزوں کو چھوڑ کر شبہ نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ۔ ہر اس چیز کو ترک کر دو جو چیز آپ کو شبہ میں ڈال دیتی ہے، اور ہر اس چیز کو اپناؤ کہ جو آپ کو شبہ اور شبہات میں نہیں ڈالتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن اور صحیح کہا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ نواسۂ رسول حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھ لیا، حفظ کر لیا۔ وہ بات کیا ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو کہ جو آپ کو شبہات میں ڈالتی ہے، اور ان چیزوں کو اپناؤ جو چیزیں آپ کو شبہات سے دور کرتی ہے، کیونکہ مشتبہ جو چیزیں ہیں، جو شبہات میں ایک انسان کو ڈالنے والی چیزیں ہیں، جب ایک انسان ان شبہات میں پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل اضطراب، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ چیزیں دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور ہوں، جب شبہات کی چیزوں میں ایک انسان پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہے کہ وہ شکوک اور شبہات والی چیزوں سے اجتناب کرے، کیونکہ اس سے قبل جہاں پر ہم نے حلال اور حرام کا تذکرہ جس حدیث کے اندر بیان کیا تھا، اسی میں سے ایک حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، کہ جن میں سے اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ شبہات والی چیزیں جو حلال اور حرام کے درمیان میں ہے، اکثر لوگوں کو ان چیزوں کی معرفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم سے خالی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کو ان کے احکام معلوم ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے جو شبہات میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ گیا تو ایسے شخص نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو، اپنی عفت و عصمت کو محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے کہ انسان کو چاہے کہ وہ شکوک اور شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے اجتناب کرے۔ اب جو شخص شکوک اور شبہات سے بچ جاتا ہے تو ایسا شخص اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے عفت و عصمت اور اپنی آبرو کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔
इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो एक आदमी को चाहिए कि जब भी वो कोई काम करना चाहता है तो सबसे पहले काम करने से पहले उस चीज़ के बारे में मारिफत हासिल कर ले। किसी से सवाल करके, किसी से इल्म हासिल करके सबसे पहले जिस चीज़ को वो अमलाने जा रहा है उसके बारे में मारिफत उसके पास होनी चाहिए। जब उसके पास उस चीज़ की मारिफत होगी, उस चीज़ का इल्म होगा, तो वो शुकूक और शुबहात से दूर रहेगा और उसके अंदर वो शुकूक और शुबहात जो है ख़त्म हो जाएंगे, ताकि उस आमिल को, उस काम करने वाले को, वो काम करने के बाद दोबारा पछताने की या नदामत की नौबत ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई अमल एक इंसान करता है, उस अमल को करने से कबल उस चीज़ की मारिफत हासिल कर ली जाए। और सच्चाई की अलामत दिल का सुकून होता है। सच्चाई की अलामत दिल का सुकून होता है और झूठ की निशानी दिल की बेइत्मीनानी। क्योंकि इस रिवायत के अंदर, जो तिरमिज़ी की रिवायत है, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न सिद्क़ तमअनीना, क्योंकि सच्चाई जो है ये बाइस इत्मीनान है। सच्चाई इत्मीनान का बाइस है। वल कज़िब रिबतुन, और झूठ जो है बाइस शक है। इसलिए कि इंसान को चाहे कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो सच्ची बात कहे, क्योंकि सच्ची बात कहने से उसका दिल जो है इत्मीनान से रहता है। और जब एक इंसान सच्चाई का एहतमाम नहीं करेगा बल्कि झूठ बोल देगा, तो इस झूठ की वजह से उसका दिल जो है शुकूक और शुबहात वाली चीज़ों में से पड़ जाएगा, कि जिससे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन चीज़ों को तर्क कर दीजिए जो चीज़ें आपको शुबहात में डालती है, और उन चीज़ों को अपनाओ जिन चीज़ों से आप जो है शुकूक और शुबहात में पड़ने से बच जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हक बात कहने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।